نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہو کہ ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کا ایک نام 21 بار پڑھ لو، کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی وقت پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اگر آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ کے مالی حالات صحیح نہیں ہیں، آپ تنگ دست ہیں، آپ نہایت ہی مشکلات کا شکار ہیں، تو آپ نے یہ عمل لازمی کر لینا ہے۔ جب بھی پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو صرف 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھ لینا، جو آگے میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ جیسے ہی آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک فوری پیسوں کا انتظام فرما دیں گے۔ اسی وقت کوئی ایسا ذریعہ بنے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ معجزاتی طور پر ایسا ذریعہ اللہ بنائیں گے کہ فوری طور پر پیسوں کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آج کے دور میں پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے۔ پیسے کے بغیر انسان کا گزارا ہی نہیں۔ زیادہ تر مشکلات انسان پر پیسے نہ ہونے کی وجہ سے آتی ہیں، کیونکہ اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی چیز خرید نہیں سکتے، کوئی چیز لے نہیں سکتے، آسائش کی چیزیں لے نہیں سکتے۔ اس کے لیے مشکلات ہیں۔ انسان کے پاس پیسہ نہ ہونے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہیں، لیکن آج ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کبھی ارجنٹ پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو بندہ کس طرح انتظام کرے۔ آج کا بتایا گیا وظیفہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اگر آپ نے آج کا وظیفہ اچھی طرح سمجھ لیا تو جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو آپ نے صرف 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ صرف 21 بار پڑھو گے تو انشاءاللہ فوری اللہ کی طرف سے کوئی ذریعہ بن جائے گا، آپ کو پیسوں کا انتظام ہو جائے گا، آپ کی مشکل ختم ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائیں گے، ایسا آپ کے لیے کوئی راستہ نکالیں گے کہ آپ کی وہ مشکل حل ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، آج کی اس دور میں کسی سے مانگنا سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ اب مانگنا جس سے ہے وہ آگے سے انکار کر دے تو پھر شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، انسان کو شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اور اس شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ نے کسی سے نہیں مانگنا، صرف اور صرف 21 بار اللہ کا یہ نام پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ آپ کسی بھی مشکل میں پھنس جائیں، آپ نے بس اللہ کا یہ نام پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلات پریشانیاں ہوں گی اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ سب سے پہلے وظیفہ کو جاری کرنے کا طریقہ جان لیں، اس کے بعد وہ ایک اللہ کا نام بتاؤں گا جس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اس عمل کو آپ صرف ایک دفعہ ہی کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کبھی اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر آپ نے اللہ پر یقین اور بھروسہ کر کے اس عمل کو کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی مشکلات دور ہو جائیں گی، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ وظیفہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے مصلی پر بیٹھ جانا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے افضل اور بہتر درود پاک ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے کہ آپ کو پیسے کس مقصد کے لیے چاہیے۔ آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی شادی ہے، آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، یا آپ نے دوائی لینی ہے، آپ کے اوپر کوئی مصیبت کوئی پریشانی آ گئی ہے، تو آپ نے اس عمل کو نیت کرنے کے بعد کرنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے آپ کو یہ پیسے چاہیے اور کتنے پیسے چاہیے۔
آپ نے اپنے دل ہی دل میں اس کی نیت کر لینی ہے۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، اس کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 41 مرتبہ آپ نے یا ذا الجلال والاکرام کو پڑھنا ہے۔ ہاتھ کی انگلیوں پر گن لیں یا تسبیح کے دانوں پر آپ اس کو پڑھ لیں۔ 41 بار یا ذا الجلال والاکرام پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طرح سے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اور ایک تسبیح آپ نے مکمل اس کی پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اور 100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر آپ نے اللہ رب العزت کا ذاتی اور صفاتی نام دونوں پڑھنے ہیں، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، یا اللہ یا لطیف، 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یا اللہ یا لطیف۔ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، سورۃ الکوثر، اس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر کو آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوراً سجدے میں چلے جانا ہے، اور سجدے میں سر رکھ کر آپ نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ ہمارے اوپر جو بھی حالات آتے ہیں، جیسی بھی مشکلات آتی ہیں، یقین جانیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم سے کوئی نہ کوئی غلطی، کوئی نہ کوئی خطا ہو جاتی ہے کہ جس میں کہ ہم پکڑ میں آ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ استغفار کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کے ہر وقت انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا گناہ گار بندہ میرے در پہ آئے، ندامت کے 2 آنسو بہائے، مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس لیے اللہ رب العزت کی ذات سے معافی مانگنی ہے۔ توبہ کرنے کے بعد آپ نے جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو پڑھا ہے، اب آپ نے اللہ رب العزت کی ذات سے اتنے ہی پیسے مانگنے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے اس کامل یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے پاس ساری کائنات کے خزانے موجود ہیں، دولت کے خزانے، عزت کے خزانے، شہرت کے خزانے۔ اللہ رب العزت کی ذات سب کو عطا فرماتے ہیں، وہی اللہ آپ کو بھی عطا فرمائیں گے۔ مصیبتوں سے نکالنے والے بھی اللہ ہیں، پریشانیوں سے نکالنے والے بھی اللہ ہیں، دکھوں اور تکلیفوں سے نجات دینے والے بھی اللہ ہیں، رزق کی تنگی کو دور کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی پریشانی آئے، کوئی مصیبت آئے، بجائے اس کے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، لوگوں سے مانگیں، پھر کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا، آپ کو شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اس شرمندگی سے بچنے کے لیے ہمیشہ جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑے یا کسی بھی آپ مشکل میں مبتلا ہو جائیں، پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ رب العزت کے ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، محبت پیار کے ساتھ، التجا کے ساتھ، عاجز بن کے، سوالی بن کے، منگتا بن کے۔ جب کوئی اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کو اس اپنے بندے پر ترس آتا ہے، پھر وہ جو بندہ مانگتا ہے اللہ رب العزت کی ذات اس کو عطا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔
5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کو راضی رکھیں، انشاءاللہ گھر میں رحمتیں برکتیں نازل ہوں گی، امن اور سکون ہوگا، بند کاروبار چلنا شروع ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔